رومی سلطنت کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا جب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ عظیم طاقت اب ختم ہونے والی ہے۔ پرشین کی سلطنت نے ان پر اتنی بڑی چوٹ لگائی کہ لگتا تھا روم دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا، لیکن انہی دنوں قرآن نے اعلان کیا کہ چند سالوں کے اندر رومن امپائر دوبارہ جیت جائیں گے۔ الف لام میم غلبت الروم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے جانے سے 8 سال پہلے رومیوں اور پرشین کے درمیان سخت جنگ شروع ہوئی تھی۔ یہ ایسے تھا جیسے آج کے زمانے میں اچانک امریکہ اور روس کے درمیان براہ راست جنگ ہو جائے۔ شروع میں پرشین امپائر نے رومیوں کو مسلسل شکست دی اور دنیا کے لوگ سمجھنے لگے کہ 1000 سال سے قائم یہ طاقتور سلطنت اب ختم ہو جائے گی۔ رومن سلطنت کوئی عام حکومت نہیں تھی، اس کی تہذیب، اس کا اثر آج تک باقی ہے، حتیٰ کہ جولائی کا مہینہ بھی روم کے بادشاہ جولیس سیزر کے نام پر ہے۔ اسلام سے 300 سال پہلے رومن سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، ایسٹ اور ویسٹ۔ اس حصہ تو ٹوٹ گیا تھا، لیکن مشرقی روم اب بھی دنیا کی سپر پاور تھا۔ جب پرشین امپائر نے حملہ کیا تو رومی عوام نے اپنے بادشاہ سے پہلے ہی تنگ تھے۔ ایک بغاوت کے دوران بادشاہ کو ہٹایا گیا، اس کی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے سروں کو قسطنطنیہ ایک شہر کا نام ہے جو قدیم رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں رومی بادشاہ رہتے تھے، آج اسے استنبول کہا جاتا ہے اور یہ ترکی میں ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ شہر بہت اہم تھا کیونکہ رومی سلطنت کی سیاست، فوج اور تجارت کا مرکز یہاں تھا۔ اس شہر کی گلیوں میں لٹکا دیا گیا، پھر نئے بادشاہ نے اپنی طاقت جمانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایسے حالات میں پرشین کے بادشاہ خسرو نے حملہ کیا اور شام، فلسطین اور بیت المقدس تک قبضہ کر لیا۔ عیسائیوں کے لیے سب سے قیمتی صلیب یعنی کراس بھی چھین لی گئی۔ اسی وقت قرآن میں سورۃ الروم نازل ہوئی۔ غلبت الروم غلبت الروم فی ادنى۔ رومی مغلوب ہو گئی ہے، لیکن چند سال میں وہ پھر غالب آئیں گے۔ اس دن مومن بھی خوش ہوں گے اللہ کی دی ہوئی مدد پر۔ مکہ کے کفار نے اس پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ ان کا کہنا تھا کہ رومی کبھی واپس نہیں جیت سکتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوستوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان پر سب سے زیادہ ایمان اور بھروسہ کیا۔ انہوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ قرآن کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ انہوں نے کفار سے شرط لگائی کہ چند سالوں میں رومی جیت گئے تو 100 اونٹ دینے ہوں گے۔ اس شرط پر سب نے ہنسی اڑائی کیونکہ رومیوں کی حالات واقعی بہت خراب تھی۔ لیکن کچھ ہی برس بعد نیا رومی بادشاہ ہیراکلیس آیا۔ اس نے فوج منظم کی، یورپ سے مدد لی اور پرشین پر اچانک نوردن سائڈ سے حملہ کر دیا۔ پرشین کی فوج تیار نہیں تھی۔ رومی ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے پرشین امپائر کے سب سے بڑے آتش گدھے کو جلا ڈالا۔ یہ پرشین کے لیے وہی صدمہ تھا جو عیسائیوں کو بیت المقدس کے ہاتھ سے جانے پر ہوا تھا۔ یوں قرآن کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اسی وقت مسلمانوں نے بدر میں کفار مکہ کو شکست دی اور اپنی پہلی بڑی فتح حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط جیت گئے، لیکن اس وقت تک جوا حرام قرار دیا جا چکا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیملز یعنی اون صدقہ کر دو۔ رومیوں کی جیت کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا۔ ہیراکلیس نے آگے بڑھتے ہوئے پرشین امپائر کے دارالحکومت کا گھیراؤ کیا۔ شکست کھا چکا خسرو کے بیٹے نے اپنے کئی بھائیوں کو قتل کر کے خود ہتھیار ڈال دیے۔ پھر رومیوں نے بیت المقدس سے لی گئی صلیب جو عیسائیوں کا سب سے مقدس کراس واپس لا کر اپنی مقدس جگہ پر رکھ دی۔ انہی دنوں صلح حدیبیہ ہوئی جیسے قرآن نے فتح مبین کہا۔ إن
إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیراکلیس کو اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ کچھ ہی سال بعد مسلمانوں نے وہی روم اور پرشین امپائر کو شکست دے دی اور ان خطوں پر دوبارہ کسی غیر مسلم کو قبضہ نہیں کرنے دیا۔ سبسکرائب